3-4 दिन पहले एक मुख्तसर सी वीडियो देखी इंडियन फिल्म एक्टर नसीरुद्दीन शाह की। 1 मिनट से भी कम की वीडियो है और उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो निहायत काबिल एतराज हैं और चंद कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू की जानी बहुत जरूरी है। इससे कतई नजर के इंडिया की अफगानिस्तान से क्या उसके पॉलिटिकल मसाइल हैं और आगे आने वाली जो हुकूमत है वो प्रो इंडिया होगी या नहीं होगी, ये एक अलग मसला है, ये एक पॉलिटिकल मसला है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने इस मसले को एक दीनी मसला बनाकर पेश किया है, गोया कि इंडिया के हर मुसलमान को इस ताल्लुक से संजीदगी से सोचना चाहिए। 3-4 उसमें कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो ये कि इंडिया के हर मुसलमान को अपने से ये सवाल करना चाहिए कि वो मजहब में रिफॉर्म चाहता है या नहीं, इस्लाह चाहता है या नहीं। तो मजहब में रिफॉर्म और इस्लाह, ये पहला मौजू है। दूसरा मौजू ये है कि उन्होंने मॉडर्निटी की दावत दी है कि उसको मॉडर्निटी चाहिए या नहीं चाहिए। तो मॉडर्निटी क्या है? तीसरा मौजू उन्होंने दिया है कि खुदा ना करे वो दिन आए कि जब इंडियन इस्लाम, हिंदुस्तानी इस्लाम दूसरे इस्लाम या दूसरे मुल्कों के इस्लाम से मुख्तलिफ ना रहे। यानी गोया कि वो इस बात पर फख्र करते हैं कि वो एक हिंदुस्तानी इस्लाम को फॉलो करते हैं और उन्होंने इंडियन मुस्लिम से ये अपील की है कि वो भी हिंदुस्तानी इस्लाम को, भारतीय इस्लाम को फॉलो करें। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं कि जिनमें थोड़ा बहुत एतराज नहीं है, बल्कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मसलन अगर कोई बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, फाउंडेशनल प्रॉब्लम हो, तो फिर वो इस बिल्डिंग का सिर्फ एक ही मसरफ है कि उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए और उसको असर-ए-नौ बनाया जाए। तो नसीरुद्दीन शाह के जो ये व्यूज हैं, चूंकि उनकी शनाख्त एक मुस्लिम फिल्म एक्टर की है, तो हम उस एक आम शनाख्त के एतबार से बात कर रहे हैं। हमें इससे गरज नहीं है कि उनके पहले से अकायद क्या हैं, क्या नहीं है, वो कितना इस्लाम पर बिलीव करते हैं और कितना नहीं, इससे बहस नहीं है। असल ये है कि उनकी शनाख्त और आइडेंटिटी एक मुसलमान की है और इस आइडेंटिटी को मिसयूज करके उन्होंने जो इस्लाम पेश किया है उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि मैंने जब उनकी वीडियो देखी तो मैंने एक ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि ये जो इंडियन इस्लाम है, इट कैन बी एनीथिंग बट इस्लाम। ये सब कुछ तो हो सकता है लेकिन इस्लाम नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम किसी रीजन से रिलेट नहीं करता है। ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, तो आपका दीन भी फिर आलमीन के लिए है, यानी तमाम इंसानियत के लिए है। ये किसी मुल्क के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडियन इस्लाम अलग है और रशियन इस्लाम अलग है और अफगानिस्तानी इस्लाम अलग है और अमेरिकन इस्लाम अलग है। इस्लाम एक है। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि इंडियन इस्लाम कोई चीज है, तो इसका मतलब यह है कि ये कुछ इंडियंस ने उस मजहब को गढ़ लिया है। ये वो इस्लाम नहीं है कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। और ऐसे किसी भी इस्लाम को हम डंके की चोट पर डिनाउंस करते हैं कि जो उस इस्लाम से मुख्तलिफ हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, कि जो हमें कुरान में मिलता है, जो हमें हदीस में मिलता है। दूसरी बात जो मैंने कही कि उन्होंने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, एक रिफॉर्म का और उसी का तर्जुमा इस्लाह, और दूसरा मॉडर्निटी। तो हमें यह देखना चाहिए कि जब आप ये कहते हैं कि मजहब को रिफॉर्म की जरूरत है या मजहब में इस्लाह होनी चाहिए, तो आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि मजहब में कुछ गलत है। जब गलत है तो तभी इस्लाह करेंगे, अगर कोई गलत नहीं है तो इस्लाह करने की कोई जरूरत नहीं है। रिफॉर्म होता ही उसका है कि जहां गलती हो। जब आपने मजहब को अपने गलत मान लिया तो फिर आपको यह हक नहीं रह गया कि आप उस मजहब से अपनी वाबस्तगी बाकी रखें। खुद ही आदमी उस मजहब को छोड़कर कहीं और चला जाए। चूंकि इस्लाम के बारे में एक मुसलमान का बुनियादी अकीदा है और उसके बगैर वो मुसलमान नहीं रह सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो कुरान और अल्लाह का जो कलाम हमें मिला है, उस कलाम में न कोई तब्दीली हुई है, न कोई तब्दीली कभी होगी। ये हर्फ आखिर है, इसमें न नुक्ते का कोई फर्क है, न जबर और ज़ैर का। तो जब उसमें कोई तब्दीली नहीं, जैसा था वैसा आज है। अब आप उसको कोई भी नाम दें। मसलन नसीरुद्दीन शाह ने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जो बहुत प्रॉब्लमेटिक था, पिछली सदियों की वहशी अकदार, पुरानी सदियों की वहशी वैल्यूज। उन्होंने ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान की वहशी वैल्यूज या किसी मुल्क को उन्होंने निशाना बनाया हो, बल्कि उन्होंने पिछली सदियों की, और पिछली सदियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदी भी आती है, सहाबा की सदी भी आती है, ताबईन की सदी भी आती है। तो अगर वो उसको इतना ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं तो फिर ऐसे आदमी को तो इस्लाम से ताल्लुक रखने की कतन कोई जरूरत नहीं है कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके बाद जो अफराद आए हैं जिन्होंने आपके नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की कोशिश की है, उनकी वैल्यूज को वो वहशी अकदार कहें और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसको वो सेलिब्रेट करें। तो फिर आप मुल्हिद बन जाए, ऐलान करें कि हमारा इस्लाम से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें कोई एतराज नहीं होगा। दिन रात बहुत से लोग एथीस्ट बनते हैं, आपका भी इजाफा हो जाएगा। एक चीज और मैं इजाफा करना चाहूंगा, वो ये कि हम नसीरुद्दीन शाह के बैकग्राउंड को अगर देखें तो इनके जो परदादा थे
ان کا بڑا برٹش انڈیا سے اور جو کولونیلسٹ تھے ان سے بڑا گہرا تعلق تھا. جاں فشاں نام تھا ان کا، جاں فشاں خان، اور یہ ایک افغانستانی پشتو وار لارڈ تھے. آپ نے کچھ دنوں میں اگر خبروں کا بہت قریب سے جائزہ لیا ہو تو وار لارڈ کی جو ٹرم ہے وہ آپ نے ضرور سنی ہوگی، کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اکانومی اور جن کا گھر یا جن کے گھر میں روٹی اصیبت بنتی ہے جب جنگیں ہوں، تو وہ جنگ دراصل ان کی تجارت ہے. تو یہ بھی وار لارڈ تھے. جب انگلینڈ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا پہلی مرتبہ 1839، اور یہ جنگ چلی ہے 1839 to 1841، تو اس وقت جاں فشاں خان نے انگریز کا ساتھ دیا تھا اپنی قوم کے خلاف جا کر. تو جیسے ہمارے یہاں میر جعفر اور میر صادق کا کردار ملتا ہے، تو ایسے ہی جاں فشاں خان نے وہی حرکت کی ہے افغانیوں کے ساتھ. تو جب وہاں سے انگریز انڈیا میں آئے، انڈیا میں پہلے ہی آ چکے تھے، آنا جانا تھا، تو جاں فشاں خان انڈیا موو ہو گئے اور دہلی کے قریب، میرٹھ کے قریب ایک علاقہ ہے سردھنا، تو وہ پورا علاقہ جاں فشاں خان کو الاٹ کر دیا گیا، یہ وہاں کے نواب بن گئے. تو اس کے بعد 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو اس میں بھی جاں فشاں خان نے انگریز کا ساتھ دیا تھا. اس میں انہوں نے ملک کے لوگوں کا، بھارتیوں کا، کہ جنہوں نے جنگ آزادی لڑی تھی اور انگریز کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی تھی، اس میں وہ عوام کے ساتھ نہیں تھے بلکہ رجیم کے ساتھ تھے. تو یہ ان لوگوں کی ہسٹری ہے. اس میں نصیر الدین شاہ کی کوئی غلطی نہیں ہے. نصیر الدین شاہ کہ وہ پردادا سکردادا تھے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نصیر الدین شاہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں. لیکن اگر آپ کسی اپنے آبا و اجداد کی کسی حرکت کو سیلیبریٹ کریں، اور ایسی حرکت کے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے، وہ ویکیپیڈیا پہ لکھی ہوئی ہے، انٹرنیٹ کے آرٹیکل اس میں بھرے پڑے ہیں، اور آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانی تھے، ہمارے دادا پردادا نواب تھے، فلاں تھے، دکھا تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی حرکتوں کو ابھی بھی لیے ہوئے بیٹھے ہیں. آپ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ آپ بھارت کے ساتھ ہیں، دیش کے ساتھ ہیں، آپ اتنے بڑے نیشنلسٹ ہیں مثال کے طور پر، تو پھر آپ اپنے آبا و اجداد کے ان کرتوت کو ڈس اون کریں. آپ کہیں کہ نہیں، انہوں نے غلط کیا تھا، انہوں نے انگریز کا ساتھ دے کر غلط کیا تھا اور اپنے لوگوں کی پیٹ میں چھرا گھوپا تھا، اور ان کا جو کردار تھا وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ میر جعفر اور میر صادق. جب آپ یہ ڈس اون کر دیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ آپ کی لائلٹی کسی ملک کے ساتھ کتنی ہے. فی الحال تو یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک کے کسی بھی چیز کے ساتھ ہمیں لائلٹی نظر نہیں آتی. نہ آپ کے آبا و اجداد نے اپنے مذہب کے ساتھ لائلٹی کی، نہ اپنے لوگوں کے ساتھ لائلٹی کی، نہ اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی کی. اور آج ہم نصیر الدین شاہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مذہب کے ساتھ لائلٹی میں کہیں نظر نہیں آتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفاداری ہونی چاہیے اس میں بھی وہ بہت پیچھے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کی صدی ہے اس کو، ان کی اس زمانے کی ویلیوز کو وہ وحشی اقدار کا نام دے رہے ہیں. تو آئی تھنک چونکہ میڈیا نے، اور میڈیا کی مجبوری ہے انڈین میڈیا کی، کہ ایک آدمی کے بیان کو، جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اس کا وہ اسلام پر کسی بھی قسم کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ اسلام کا اسکالر نہیں ہے، ایک ایکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی سوسائٹی کے اندر پہچان ہے، ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اتھارٹی ہو کسی بھی فیلڈ میں اور وہ کوئی بات کرے تو پھر اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن جس کا نہ لینا ایک نہ لینا دو، اور وہ اس موضوع کے اوپر اپنی اس طرح اوپینین رکھے جیسا کہ وہ اسکالر ہو، تو پھر پورے ملک کے اندر اس پر بحث ہو جائے، میڈیا اس کو اٹھا لے، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میڈیا کا ایک خاص ایجنڈا ہے. وہ کسی بھی ایسی چیز کو جانے نہیں دینا چاہتے کہ جس سے مسلمان یا اسلام کہیں نہ کہیں بدنام ہو رہے ہوں. یہی نصیر الدین شاہ جب پچھلی مرتبہ یہ بولے تھے کہ بھائی میرا اس ملک کے اندر دم گھٹتا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے، اور اس طرح کا بیان ان کا آیا تھا، تو جتنے میڈیا تھے، سب میڈیا چینل سے سب ان کو کنڈیم کر رہے تھے کہ ہاؤ ڈیئر یو. لیکن آج جب انہوں نے دوسرا بیان دیا تو اب وہ ان کی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو نصیر الدین شاہ نے تو اتنا زبردست بیان دے دیا. تو یہ دوغلی پالیسی اور ہپوکریسی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. رہی یہ بات کہ اسلام باربیرک ہے یا نہیں، جو آدمی اسلام میں نہیں ہوتا اسی کو اسلام باربیرک لگتا ہے، بلکہ ہر مذہب باربیرک لگتا ہے جو آدمی ایتھیسٹ ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنے وہ ڈاگمیٹک ہوتا ہے. ایتھیسٹ ڈاگمیٹک ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ویلیوز کو اس لیے صحیح سمجھتا ہے کہ وہ اس کی ویلیوز ہیں. اس کے علاوہ اور ڈاگما کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی جس کی آئیڈینٹی اسلام ہو یا وہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہو اور پھر وہ اسلام کو باربیرک یا شریعت کو باربیرک کہے اور وحشی کہے، تو اس سے زیادہ افسوسناک کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور ایسے آدمی کو کھلم کھلا یہ کہنا چاہیے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک بات معلوم کرنی تھی، یہ جیسے نصیر الدین شاہ وغیرہ ہیں، ان کے یہ خیالات آتے کہاں سے ہیں ان کو؟ یا تو یہ ان کو تعلیمات اسلامی سے پہنچتی نہیں یا یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ والا سوال تو بہت پرسنل ہے جو صرف نصیر الدین شاہی جواب دے سکتے ہیں کہ یہ خیال آیا کہاں سے ہے. اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اور اس ماحول سے اس کا مفاد وابستہ ہو تو پھر وہ obviously اسی کو انڈورس کرتا ہے، اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالی ووڈ میں رہ کر ایک آدمی یہ کہے گا کہ نہیں جی مجھے تو شریعت کے اوپر چلنا ہے اور میں تو سنت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں اور قرآن کے اوپر حق بحق مجھے چلنا ہے، تو اگر وہ یہ کرے گا تو obviously وہ جو اس کا لائف اسٹائل ہے، جس لائف میں وہ جی رہا ہے، اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کو لامحالہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کرنا پڑے گا. تو ایسے لوگوں کی ترجیحات سیٹ ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہمارا جو لائف اسٹائل ہے ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے
جو شریعت ہے اس میں چینجز لے کر آئیں اور اس میں دیکھیں کہ کہاں ہم اس میں ٹویسٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو لائف اسٹائل ہے یہ جسٹیفائی ہو جائے. اس نے نصیر الدین شاہ نے آخر میں کہا کہ مرزا غالب فرما گئے تھے کہ میرا جو تعلق ہے اللہ سے بڑا بے تکلفانہ ہے. ہر مسلمان کا تعلق بڑا بے تکلفانہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے یا دعا مانگتے ہوئے تکلف کوئی ہوتا ہے. یعنی بے تکلفانہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے دعا مانگتے ہوئے, بہت تکلف آ رہا ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں. ہمیں ایک مسلمان کو کبھی بھی تکلف اور نہیں آتا. گناہ کرتے ہیں, 10 مرتبہ گناہ کرتے ہیں, 100 مرتبہ گناہ کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ معاف کر دے. یہ ہے بے تکلفانہ تعلق. تو اس کا یعنی تکلف بے تکلف کا اسلامی پولیٹک یعنی سیاسی فلسفے یا معاشی فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل اپنے لائف اسٹائل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شریعت میں, قرآن میں اور حدیث میں ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں. دیٹس دی ریزن کہ ان کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں.